اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو قتل نہیں ہونے دیا، انبیاء کا مرڈر ہوا. اور یہ لوگ کون تھے جو تین تھے؟ یہ تینوں رسول تھے. تو اس ایک وجہ یہ بھی اسکالرز نے اوپینین جو لیا ہے دوسرا والا اس وجہ سے بھی لیا ہے کہ یہ جو کرویا والے تھے ان کا کانسیپٹ یہ بن گیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں پہلے کہا ہم تمہیں اپنے لیے بدشگونی سمجھتے ہیں، تم اس معاشرے کا قرض ہو. پھر اور ایگریشن بڑھا تو انہوں نے کہا اب ہم نے اگر تمہیں دوبارہ کہیں بات کرتے ہوئے دیکھا اور یہ توحید کا پیغام بتاتے ہوئے دیکھا تو ہم تم کو پتھر ماریں گے تاکہ تم وہاں سے بھاگ جاؤ، اس لیے کہ تم جو ہو ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہو. اور پھر ایگریشن اور بڑھا تو اسی آیت میں کہہ رہے ہیں وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یقیناً تم کو ہم سے جو ہے اگر تم باز نہ آئے تو پھر تم کو ہم ٹارچر بھی کریں گے، ہم تم کو عذاب علیم دیں گے. عذاب علیم کی ڈیفینیشن اگر آپ سمپلسٹک فارم میں سمجھنا چاہیں تو ہم اب تم کو ٹارچر کریں گے، یعنی اب ہم کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تاکہ تم جو معاشرے کے لیے مشکل چیز بن گئے ہو، تم معاشرے کا کینسر بن گئے ہو، اور ہمیں تمہیں جو ہے اس معاشرے سے دور کرنا ہے. آپ رجم اس لیے بھی کرنے کا مفہوم لے سکتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ لوگ تمہاری بات سے کہیں انفیکشس ڈیزیز کی طرح افیکٹڈ نہ ہو جائیں. بعض لوگ دین پر چلنے والوں کو بالکل ایسا ہی لیتھل کینسر سمجھتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں فلاں کے ساتھ میں زیادہ وقت گزارنا، برین واش کر دیتی ہیں، ہے نا. برین واش کیسے کر دیتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کو جو وائرس دین کا لگ گیا ہے وہ بہت جلدی انفیکشس ڈیزیز آپ کو بھی لگ سکتی ہے. تو یہ لَنَرْجُمَنَّكُمْ کے اندر یہ والا امپیکٹ جو ہے یہ بھی آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بستی کا، اس ٹاؤن کے لوگوں کا ایگریشن لیول بائی لیول انکریز ہو رہا ہے. پہلے کہا کہ تم بہت برے ہو، تم معاشرے کے لیے جو ہو ہمارے علاقے کے لیے بیڈ اومن ہو. پھر کہا اگر ہمارے قریب آؤ گے تو ہم پتھر ماریں گے. بالکل جیسے کسی انفیکشس ڈیزیز والے انسان کو، کنٹیجیس ڈیزیز والے انسان کو کہا جاتا ہے دور رہو ہم سے ورنہ بیماری ہمیں بھی لگ جائے گی. اور پھر ایک اور لیول کا ایگریشن بڑھا کہ یہ کہا کہ ہم تم کو ٹارچر بھی کریں گے. اب یہ آیت آئی سورت یاسین کے اندر. آڈینس جب نازل ہوا قرآن تو کتنی تھیں؟ کتنی آڈینس تھیں؟ 3 تھیں جب قرآن نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور مشرکین سب سن رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو، صحابہ کو اس آیت سے یہ بتا دیا گیا کہ دیکھیں یہ جو آپ کے اوپر اس وقت مکی دور میں ایگریشن بڑھ رہا ہے یہ پہلے بھی ہو چکا، اور آپ کا اس وقت کا ایگریشن اور بڑھنے کے چانسز بھی ہیں. اگر یہ 6 یا 7 ایئر تھا نبوہ کا تو ابھی تو 13 نبوی تک آپ کو مکہ میں رہنا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مینٹلی پریپیئر کر دیا گیا کہ یہ آپ کے آس پاس کی قوم قریش کا ایگریشن بڑھ سکتا ہے. یہ پہلے بھی ہوا ہے اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ ایگریشن مکہ میں بڑھا ہے کہ مسلمانوں نے پہلی ہجرت جو کی تھی ابیسینیا کی طرف، اس کے بعد ان کو آخرکار دوبارہ بھی ہجرت کرنی پڑ گئی، اس لیے کہ مسلمانوں کا مکہ میں سروائیو کرنا جو تھا وہ بالکل مشکل ہو رہا تھا. یہی امپیکٹ اب اس وقت قرآن کی چوتھی آڈینس آپ اور میں ہیں. آپ اور میں بھی سن رہے ہیں نا. مسلمانوں کے خلاف باقی قوموں کا ایگریشن کیا آج بڑھ رہا ہے؟ اٹس اے ویری کامن آبزرویبل تھنگ. دنیا کی ڈیفینیشن میں آج دنیا میں جتنا اس وقت فساد ہے، جتنے ایشوز ہیں، جتنا فائنینشیل کرنچ ہے، جتنا فائنینشیل ڈپریشن ہے، جتنے آئل کرائسز ہیں، جتنی جنگیں ہیں، جتنے فساد ہیں، وہ سب اسلام کی وجہ سے ہیں. آپ ہیڈ لائنز پڑھ لیجئے، آپ بڑے چینلز کے اندر سے جو ہیں وہ ہیڈ لائنز سن لیجئے، آپ کو سارا امپیکٹ ایٹ دا اینڈ آف دا نیوز چینل یہی ملتا ہے کہ یہ سارا اصل میں جو دنیا کے اندر اس وقت پرابلم کا ایشو ہے، جو کرائسس کا ایشو ہے، یہ اصل میں مسلمانوں کی اور اسلام کے ایکسٹریمزم کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب بھی آپ دیکھیں گھوم پھر کر ہر چیز کے سولوشن کو جب لایا جاتا ہے تو وہ یا کسی مسلمان ملک کے اوپر لایا جاتا ہے یا وہ مسلمانوں کے اوپر فردر پالیسیز کو اور ایلیگیشنز کو ٹائٹ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. سیم تھنگ از ہیپننگ. ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف. آپ کو اور مجھے بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہے. انبیاء اور رسولوں کے ساتھ یہی ہوا تاریخ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہوا، اور آنے والے تمام مسلمان اس کام کے لیے تیار رہیں کہ آپ کے اوپر بھی یہی الزامات لگیں گے. آپ کے خاندان میں کہا جاتا ہوگا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، تم ہمارے لیے بیڈ اومن ہو، تمہاری وجہ سے ہماری خوشیاں ڈسٹرب ہو گئیں. گھر میں 5 بہن بھائی ہیں، ایک بہن کے بیٹے کی شادی یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے، صحیح، اور ایک اور بہن جو دین پر چلنا شروع ہو گئی
وہ کہتی ہے میں اپنے بھانجے بھتیجے کی شادی میں نہیں آ سکتی بیکاز اس کے اندر غیر اسلامی کام ہو رہا ہے یا شریعت کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں. جو نہیں جاتی وہ خود تو دکھ کا شکار ہوتی ہے. یقیناً اللہ کی خاطر انسان رکتا ہے, انسان اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بے عملی سے روکتا ہے, مگر انسان ہے, روبوٹ تو نہیں ہے. اپنے رشتہ داروں سے دور ہو کے دکھ تو ہوتا ہے, لیکن جو رشتہ دار بظاہر اس کے نہ آنے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ بھی بظاہر دل میں اداس تو ہوتے ہیں کہ ہماری ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہوتے ہوئے اس وجہ سے آپ کے گھر کے بچوں کی شادی میں شرکت نہ کرے, آپ کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. سو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے سے محبت ہے, ہم دل جوڑ کر رہنا چاہتے ہیں. اگر کوئی اس وقت اللہ کی خاطر خاندان سے اس وجہ سے الگ ہوتا ہے کہ ہم غیر اسلامی چیزوں کا حصہ نہیں بنیں گے, اس کو اپنا دشمن مت سمجھیے. وہ آپ کا اپنا ہے, بلکہ شاید وہ آپ کا سب سے زیادہ اپنا ہے, اس لیے کہ وہ آپ کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ خود رسولوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے. خاندان والے یہ کہتے ہیں انا تطیرنا بکم, ہم نے تم میں کوئی خیر نہیں دیکھی. ایک اور اینگل سے انا تطیرنا بکم کو مفسرین نے مینشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں ہمیشہ سے یہ کانسیپٹ رہا کہ اسلام جب آئے گا کیا خیر لائے گا معاشرے میں. یہ جو رسول دعوت دے رہے ہیں کیا بہتری آ جائے گی اس سے معاشرے میں. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے قریش کے طریقہ کار کو ڈیمالش کر کے ریکنسٹرکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, کیا فائدہ ہوگا اس سے قریش کو. سو ایک کانسیپٹ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی رسول یا جو آج جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دیں, آپ کی اکانومی اچھی ہو جائے گی. کوئی نہیں کہتا, نہ رسولوں نے یہ بات کی, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کہ تم روزہ رکھو, دیکھنا پھر تمہارا ویٹ اگر تم چاہتے ہو کہ اس لائن سے آگے پیچھے نہ ہو تو نہیں ہوگا. یہ آپ کا اور میرا پرابلم ہے آج کا, جب ہم نے اپنے ویژن کو مکس اپ کر دیا ہے بلینڈر میں ڈال کے. لوگ کہتے ہیں ہم نماز اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ اٹس اے ویری بیسٹ کارڈیک ایکسرسائز. ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس میں ویٹ کم ہو جاتا ہے, مسل سٹون ہو جاتے ہیں, بہت اچھی آپ کی جو ہے وہ باڈی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے. یہ پرائمری آپ کی اور میرے ویژنز نہیں تھے. آپ اور میں روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ مجھے ویٹ کم کرنا ہے. آپ اور میں روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ مجھے سٹمک کو ڈیٹاکس کرنا ہے. آپ اور میں نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ میرا دل اچھی طرح پمپ کرتا رہے. نہیں, رسول اس لیے نہیں آتے تھے. رسول تو آتے تھے زندگی کا مقصد بتانے کے لیے. جب زندگی کا مقصد سٹریم لائن ہو جائے گا, معاشرہ اس کے مطابق موو کرے گا, آٹومیٹیکلی خیر آئے گی. پوائنٹ سمجھ آیا؟ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں لو فرق کیا پڑتا ہے, نہ یہاں سے پکڑو یا یوں پکڑو. اسی چیز کا فرق ہے. اسی کو کہتے ہیں اطاعت, اسی کو کہتے ہیں اتباع. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی آبجیکٹ کو عبادت کرنے کو اور اس کو سینٹر آف اٹریکشن بنا کے اس کے گرد عبادت کرنے کو منع کیا ہے. ہم کسی مزار کے سامنے کھڑے ہو کر, کسی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگ سکتے, وہ بھی سیمنٹڈ ہے اور برکس ہے. کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یا حجر اسود کو بوسہ دے کر کیا ہم شرک کرتے ہیں؟ سیم تھنگ ہے. کہنے والا کہتا ہے یوں ناک پکڑو یا یوں ناک پکڑو. فرق ہے, اتباع اور اطاعت کا فرق ہے. جس چیز کو اللہ نے کرنے کا کہہ دیا وہ کبھی شرک نہیں ہو سکتی, اور جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روک دیا وہ کبھی اطاعت نہیں ہو سکتی. دس از دا بیسک ڈفرنس. تو یہی چیز یہاں سکھائی جا رہی ہے کہ جو رسول آتے تھے ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا. وہ اس طرح بات نہیں کرتے تھے کہ تم اسلام پر عمل کرنا شروع کر دو, تمہاری اکانومی بہت اچھی ہو جائے گی, تمہارا جسٹس سسٹم جو ہے وہ دیکھنا بہترین ہو جائے گا, تم فلرش کرو گے, امپلائمنٹ بڑھ جائے گی, آپشنز بڑھ جائیں گے, فیکٹریاں زیادہ لگیں گی, انڈسٹریل بوم آئے گا. یہ انداز نہیں ہوتا تبلیغ کرنے والوں کا. تبلیغ کرنے والے کہتے ہیں ہم زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں, اس مقصد کے مطابق آپ سٹریم لائن ہو جائیں, باقی چیزیں آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ ہوتی چلی جائیں گی. جیسے قرآن کیا کہتا ہے, ایمان والے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. جب آپ اللہ کو اپنا سینٹر آف اٹریکشن بنا لیں گی, سینٹر آف فوکس بنا لیں گی, باقی محبتیں خود ہی سٹریم لائنڈ ہو جائیں گی. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کس کو کہاں رکھنا ہے. سیم از دا کیس ود دا ورلڈلی میٹرز. جب آپ اللہ کو ویژن کے طور پر, روزے کو تقوی کے لیے,
نماز کو اللہ سے کلام کرنے کے لیے، قرآن کو خشیت الہی کے لیے فوکس میں لے آئیں گی، اسلام کو زندگی کے مقصد کے طور پر لے آئیں گی، باقی چیزیں خود بخود سٹریم لائن ہو جائیں گی. یہی چیز یہاں پر رسولوں نے اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کی. دوسرا، بعض لوگ ایکسٹریمز پر جا کر یہ بھی سمجھتے ہیں، جب لوگ کہتے ہیں اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، تم ہمارے لیے جو ہو وہ برا شگون ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دین پر عمل کرنا شروع کیا، ہمیں تو کوئی انجوائمنٹ فیل نہیں ہوئی. دین بتانے والے یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ تم دین پر عمل کرنا شروع کرو، دیکھو تم کو کتنا انجوائمنٹ فیل ہوگا. کوئی بتاتا ہے آپ کو ایسے؟ کسی رسول نے ایسے بتایا کہ تم دین پر عمل کرنا شروع کرو، دیکھو تمہیں کتنی انجوائمنٹ ملے گی؟ آپ روزہ رکھتی ہیں، آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کا بچے پیپر دینے جا رہے ہیں نا، بچہ پیپر دینے گیا ہوا ہے صبح سے 8 بجے سے، اور 3 گھنٹے کا اس کا پیپر ہے، 1 بجے وہ گھر پہنچتا ہے، کتنا بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے اس نے پیپر دیا، لیکن ایک ایگزرشن ہے، نیند کی کمی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس کو بہت مزہ آ رہا ہے روزہ رکھے؟ تھک رہا ہے وہ، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو جو ٹائی کر کے رکھا ہوا ہے روزے کے ساتھ، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو صرف وزن کم کرنا تھا اپنا، وہ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا اور اس کو پورا کرنا ہے. دس از آل اباؤٹ برنگنگ اللہ ان دا سینٹر آف یور فوکس. آپ کا فوکس جب اللہ پر ہو جاتا ہے تو آپ کی باقی چیزیں خود بخود زندگی کی سنورنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی رسول سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. آپ کی خوشی افطار کے ٹائم پر جو ہوتی ہے، پانی پینے کے بعد 1 گھونٹ پانی، 1 گلاس پانی، باقی 11 مہینے ہمیں کبھی ایسی خوشی نہیں دیتا جو روزہ کھولنے کے ٹائم پہ خوشی دیتا ہے. اس انجوائمنٹ کو آپ دنیا داروں کی انجوائمنٹ سے کمپیئر کریں تو وہ کہیں گے کیا پاگل لوگ ہیں، پانی پی کے اتنا خوش ہو رہے ہیں. بٹ دین یہ نہیں کہتا ہے، کہ دین کہتا ہے کہ تم دیکھنا، تم دین میں آؤ تمہیں کتنی انجوائمنٹ فیل ہوگی. اٹس آل دا وے راؤنڈ. دین کہتا ہے اللہ کی بات ماننا شروع کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں ہر چیز کیسے سٹریم لائنڈ ہو جائے گی. وہ ایک پانی کا گلاس جو اللہ کی نعمت لگتا ہے، آپ اور میں واقعی اس کو الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو صحیح حدیث ملتی ہے، جب آپ پانی پینے کے بعد دعا اللہ سے مانگتے ہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، لگتا ہے واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری انٹرنل کیفیت کو الفاظ میں بیان کر دیا، اور لٹرلی لگتا ہے کہ آپ کی ایک ایک وین کے اندر پانی چلا گیا ہے. سو مسلمان اسلام پر عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اسلام پر مسلمان عمل نہیں کرتے ہیں. جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو پھر ہم دنیا کو ایک بالکل ڈفرینٹ اینگل سے لیں گے. دنیا یہ نہیں سمجھتی. بعض اوقات بعض مسلمان یہ بات نہیں سمجھتے. بعض مسلمان جب یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا اتنا پیغام پھیل رہا ہے، اتنا اسلام لاجیکل ہے، اتنا اسلام ریزننگ دے کے بات کرتا ہے، دنیا کیوں نہیں بات مانتی ہے، تو پھر بعض مسلمان اپنی کم علمی کے اندر ایگریسو ہو جاتے ہیں. وائلنٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کا وائلنٹ ہو جانا اسلام کے لیے فائدہ مند بنتا ہے یا نقصان دہ ہوتا ہے؟ اس بات کے اوپر کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ جب مسلمان اپنے انٹلیکٹ کو ایک طرف کر کے وائلنس کو ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر وہ اپنا اور اسلام دونوں کا نقصان کرتا ہے. یہی چیز یہاں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے قرآن میں کہ انبیاء کے سامنے جتنا قوم کا ایگریشن بڑھتا تھا، انبیاء جواب میں وائلنٹ ہوتے تھے یا وہ کنٹرولڈ ٹیمپر کے ساتھ رہتے تھے. سو اگر آج کوئی مسلمان اپنی جسٹیفیکیشن وائلنس کی یہ دیتا ہے کہ میرے آس پاس بہت بے عمل لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے اس میں انٹلیکٹ کی بہت کمی ہے، اس کو ابھی بہت علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس نے رسولوں سے کچھ نہیں سیکھا، رسول نہیں کرتے تھے یہ کام. کوئی بھی ہم میں سے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، کوئی بھی ہم میں سے کسی کے دل کے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی ہم میں سے کسی کے ایمان کے لیول کو سمجھ نہیں سکتا. تو پلیز جب لوگ بے عمل ہوں، جب اولادیں بے عمل ہوں، پلیز اپنی آوازوں کو اور اپنی ٹون کو کنٹرول میں رکھیں. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بلند آواز میں بولنا شاید ہماری آوازوں میں اور ہماری بات میں بہت دلیل اور اسٹرانگ دلیل لے کے آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. بلند آواز کمزوری کی علامت ہے. بلند آواز آپ کی کم آرگیومنٹس کو مینشن کرتی ہے. بعض لوگ خاندانوں میں ایسے ہوتے ہیں، خاندانوں میں بعض دفعہ شوہر ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آواز کے اونچا کرنے سے باقی سب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے.
دس از اے ویری کامن فینومینا ان دا ایجوکیشن فیلڈ کہ جو انسان اپنے دلائل کو بلند آواز سے دینے کی کوشش کرتا ہے اصل میں اس کے پاس دلائل کی کمی ہوتی ہے، اور جو بہت کنٹرولڈ انداز میں سنتا زیادہ ہے بولتا کم ہے، اور جب بولتا ہے تو افیکٹو کنٹرولڈ بولنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دلائل کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے. سو آپ کو اور مجھے ایسا بڑا نہیں بننا خاندان کا. آپ نے اور میں نے اپنے گھروں میں ایسی بہن، بیٹی، ماں، بیوی نہیں بننا کہ ہم اپنی آواز کی پچ سے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. پلیز اپنی اولادوں کو بھی یہ بات سکھائیں، اور خاص طور پہ اپنے بیٹوں کو یہ بات سکھائیں. لڑکے بیٹے شوہر بن کے اپنی بیویوں کو بغیر دلائل کے صرف اپنی آواز کی پچ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بڑی کمزوری کوئی نہیں ہے. کمزور انسان کی علامت ہے. انبیاء کا راستہ نہیں ہے یہ. اور پھر ہم اپنے غصے کی دلیل دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تو غصہ کرتے تھے. حضرت عمر کی اسپرچویلٹی کو جانتے ہیں؟ کس منہ سے نام لیتے ہیں حضرت عمر کا؟ حضرت عمر کی ہمبلنس کو جانتے ہیں؟ جب وہ خلیفہ بن گئے، جب اتھارٹی ان کے ہاتھ میں آ گئی، لوگ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے حضرت عمر کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت عمر کی زندگی کے وہ ایسپیکٹ ذرا پڑھیے سیرت عمر رضی اللہ عنہ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ان کے اندر اتھارٹی ملنے کے بعد عاجزی آئی تھی. ان کا غصہ کیسے اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ کم کیا. جنرلی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں ہم لوگوں میں عمر کے ساتھ ساتھ غصہ کم ہوتا ہے یا بڑھتا جاتا ہے؟ جو جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے عمر میں یہ نہیں کہہ رہی جو جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے، جو جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا غصہ اور ایگریشن اتنا بڑھتا جاتا ہے، اتنا زیادہ ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے. غصہ کرنے والے لوگ پیار محبت سے لوگوں سے بات کریں. لوگوں کی انسلٹ کر کے اپنی بات کو ٹاپ آف دا ڈسکشن لے آنا، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوتی ہے. پھر لوگ ایسے لوگوں کی اصلاح کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے اور آپ کے خاندان میں کوئی آپ کو سمجھاتا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے لوگ آپ پر گیو اپ کر چکے ہیں. ان کو پتا ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے، آپ اوپر سے ان کو ڈسنے کو پڑ جائیں گی، تو وہ ہمت نہیں کرتے آپ سے بات کرنے کی. سو اس چیز کو رسولوں سے سیکھیے. اگر اختلاف ہوتا ہے خاندانوں میں، آرگیومنٹس ہوتے ہیں، آپ خاندانوں کو جوڑنے والی ہوں. مشورہ وہاں دیجئے جہاں مانگا جائے. اور جب آپ دو لوگوں کو خاندانوں میں لڑتے ہوئے دیکھیں تو آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ آپ نیوٹرل ہو کے ایک طرف ہو جائیں یا کوشش کریں ان کو ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں جو ریفری بنتا ہے وہ دونوں طرف سے پٹتا ہے. جب دونوں طرف سے پٹیں تو پھر اللہ سے خوب مدد مانگیں اور اللہ سے خود دعا کریں. یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، ہم ضرور تم کو ٹارچر کریں گے. اس سے مفسرین نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو انبیاء کو ایگریشن دکھا رہے تھے جن کے پاس سوسائٹی میں پوزیشنز تھیں. اس لیے کہ پوزیشن والے ہی ورڈکس دے سکتے ہیں رسولوں کو کہ ہم آپ کو سزا دیں گے. ورنہ اگر یہ پوزیشن والے نہ ہوتے تو یہ رسولوں کو اس طرح سے بات نہ بولتے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہیں وہ آپ کو اس طرح کی سزائیں دیں گے. آپ دیکھیں رسول جب آیا کرتے تھے، رسول کی جو دعوت ہوتی تھی، ہمیشہ آپ قرآن میں دیکھیں گی ایک خاص طرح کے طبقے کو بہت بری لگتی تھی. رسولوں کی دعوت ایک خاص طرح کے طبقے کو بہت بری لگتی تھی. کون سا طبقہ ہوتا تھا؟ ملاء القوم، قوم کے سردار. اس لیے کہ رسول دعوتوں کو ڈائلیوٹ نہیں کرتے تھے، رسول پیغام حق کے ساتھ پہنچاتے تھے، اور رسول یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے غریب ہے یا امیر ہے تو اس کو اس کے حساب سے میں تعلیم دوں. رسول جس طرح سے اپنے پیغام کو اپنے رب سے حاصل کرتے تھے ویسے پہنچا دیا کرتے تھے. اسی لیے جو قوم کے پیسے والے لوگ ہوتے تھے، زیادہ تر پیسے والے لوگ ہی سب سے زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں، معلوم ہے نا. سو جو کرپشن کرنے والے لوگ ہوتے تھے ان کو رسولوں کی تعلیم بہت بری لگتی تھی، اس لیے وہ رسولوں کی دشمنی میں آگے سے آگے بڑھتے تھے. جب بھی اس قریہ والے کے لوگوں نے بھی رسولوں کو اپنے ایگریشن کو دکھا کر ان کو آخر کار ٹارچر تک کرنے کی دھمکی دے دی. ایک آیت آئی تھی سورت مطففین کے اندر، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی ہوں گی تو آپ کا کیا خیال ہے؟
وہ جو غریب تھے جن کو کہا گیا کہ اخلاق کی ڈنڈی نہ مارو، برا تو ان کو بھی لگا ہوگا، مگر کیا بگاڑ سکتے تھے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غریب؟ کچھ نہیں. جب پیسے والے سنتے ہیں ویل للمطففین، اور کرپشن والے سنتے ہیں، وہ جو چھوٹی چھوٹی ڈنڈی مارتے ہیں، دینے تھے 1 کلو چاول، پیکٹ بنا دیا 0.975 کا یا 0.95 کا، مارجن جو تھا، مارجن آف ایرر، وہ اپنی فیور میں رکھ لیا. آرلی پیمنٹ لیتے ہیں، کام 3 گھنٹے میں ہو گیا بٹ کانٹریکٹ کیا ہوا 6 مہینے کا. یہ آج کل ہماری فیلڈز کے اندر، پیسے والی فیلڈز کے اندر کامن سی بات ہے. یہ ہے ویل للمطففین، تطفیف ہے یہ. آپ جو کام کر سکتی تھیں وہ 3 گھنٹے میں ہو سکتا تھا. کانٹریکٹ کیا آپ نے کمپنی کے ساتھ کہ آپ 6 مہینے ان سے پر آر پیمنٹ لیں گی، اور کام کتنے گھنٹے میں کیا آپ نے؟ تطفیف کی آپ نے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قرآن کے کلام کو بولتی ہے ویل للمطففین، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. کہنے کو آپ بزنس کر رہے ہیں، کہنے کو آپ جاب کر رہے ہیں، سوچ رہے ہوں گے آپ کہ ہم تو رزق حلال کما رہے ہیں، بٹ آپ نے اپنے رزق حلال میں ڈنڈی مار لی، اور پھر اس ڈنڈی کا مارنا آپ کے رزق حلال کی برکت کو آپ سے چھین لیتا ہے. سو جب بھی پیسے والے اس طرح کی آیات قرآن کی آج بھی سنتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. جس کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا، جس کی کرپشن کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اگر وہ اتھارٹی میں ہوگا تو جس نے اس کی کرپشن کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ ضرور اس کو سزا دینے کی کوشش کرے گا. یہ دنیا کا اصول پہلے بھی تھا اور یہ دنیا کا اصول آج بھی ہے. آپ کی اور میری دنیا رسولوں کی دنیا سے بہت مختلف نہیں ہے. نارمز وہی چلتے ہیں جو اس وقت بھی چلتے تھے. سو انبیاء نے تو بڑے بڑے لوگوں پر تنقیدیں کی، اسی لیے ان کے اوپر مشکلات آئیں. آیت نمبر 19 انبیاء نے آگے سے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا طائرکم معکم، تمہاری جو بدشگونی ہے وہ خود تمہارے ساتھ ہے. طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم حد سے بڑی ہوئی مسرف قوم ہو، اسراف کرنے والی قوم ہو. دیکھیں ہر قوم کا جو رسول ہوتا تھا اس کا کام ہوتا تھا کہ وہ اس قوم کو اس کی برائیوں سے نکال لے. یہاں آیا نا طائرکم، طائر تو یا تو الف حمزہ را جو آیا ہے طائر، یہ سپرسٹیشنز کے لیے بھی آتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا انا تطیرنا بکم، ہم تم کو اپنے معاشرے کا بیڈ اومن سمجھتے ہیں. تو رسولوں نے جواب دیا بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے، کنٹرول ٹون کے ساتھ، اصل میں تمہاری بدشگونی خود تمہارے ساتھ ہے. تو کبھی کبھی آپ کو بولنا پڑتا ہے. ظاہر بات ہے اب نماز میں خاتون آپ کے برابر میں کھڑی ہیں اور ان کے اینکل سے بھی اوپر ان کا ٹراؤزر جا رہا ہے، تو آپ کا دل تو کرے گا بولنے کا. یا آپ کی بھتیجی ہے یا آپ کی بھانجی ہے یا آپ کی فیملی میں کوئی بچی یا کوئی کزن ہے، آپ کا دل تو کرے گا. اسی طرح سے رسولوں نے یہاں بات کہی، خاموش نہیں ہوتے تھے رسول. ہاں کہنے کا انداز ان کا بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بہت سلجھا ہوا ہوتا تھا. جب قوم نے کہا تم ہمارے معاشرے کی بدشگونی ہو، بیڈ اومن ہو، انا تطیرنا بکم، رسولوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، تمہاری بدشگونی خود تمہارے ساتھ ہے، ہم تھوڑی ہیں تمہاری بدشگونی، تمہارے اوپر اپنے تمہارے اعمال کی بدشگونی ہے. آپ کو بتایا تھا رسول آتے تھے ان معاشروں کے اندر جو آلریڈی کرپل کرنے والے ہوتے تھے، گرنے والے ہوتے تھے. رسول آتے تھے جب معاشرے سوشل ورسز میں، سوشل وائسز میں ایکسٹریم پر ہوتے تھے، تاکہ جتنا خیر نکال سکتے ہیں اب بھی دعوت دے کے وہاں سے خیر نکال لیں، تاکہ جتنا حجت تمام ہو سکتی ہے اب بھی حجت تمام ہو جائے. تو ہر نبی جب معاشرے میں آیا، اس کا مطلب ہے اس معاشرے میں گناہ بہت ہوتے تھے. صحیح، جس معاشرے میں گناہ ہوتے ہیں وہاں سے گناہوں کی ابتدا کس گناہ سے ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو شاباش، یہ میں نے آپ کو پچھلی کلاسز میں بتا دیا. شرک سے ابتدا ہوتی ہے، فردر آگے مختلف گناہوں کی، اور شرک ہی جڑ ہوتا ہے سپرسٹیشنز کی. یاد رکھیے گا جن معاشروں کے اندر شرک آ جائے وہاں سپرسٹیشنز آتے ہیں. وہاں پر سپرسٹیشنز کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ توہم پرستی. ہاں بیڈ اومن سے توہم پرستی. سپرسٹیشنز جیسے آپ نے گاڑی کی، آپ نے آنا تھا اسٹریٹ نمبر 2 میں، آپ اسٹریٹ نمبر 2 کے ٹی پہ کھڑی تھی، سامنے سے کالی بلی گزر گئی. اب آپ اسٹریٹ نمبر 2 سے انٹر ادھر سے نہیں ہوں گے، آپ گھوم کے جائیں گی 3rd سے اور پورا آل دا وے دوسرے راستے سے آئیں گی. دس از سپرسٹیشن.
ایون یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ معمولی سے بنائن سے سپرسٹیشن سے بھی اپنے آپ کو انوالو نہ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کوا بول رہا ہے مہمان آئیں گے, دس از آلسو ون آف دا سپرسٹیشن. بعض لوگ کہتے ہیں, ماسیاں کہتی ہیں کہ آٹا گوندتے میں آٹا باہر گر جاتا ہے تو پتہ نہیں اس سے کیا ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو, ہاں اس میں بھی شاید کچھ مہمان وغیرہ آتے ہیں. دیز آر آل سپرسٹیشنز, پلیز اس سے باہر نکلیں. سفر کا مہینہ ہمارے کلچر کے اندر مردوں کے اوپر بھاری سمجھا جاتا ہے. سپرسٹیشنز کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے ایسی. یاد رکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات بولی تھی, کوئی انسان کسی اس طرح کی توہم پرستی سے نہیں مرتا ہے, کوئی انسان بیماری سے نہیں مرتا, کوئی انسان غلط ڈاکٹر کے پاس جانے سے نہیں مرتا. کب مرتا ہے؟ جب اس کی موت آ جاتی ہے. یہ بھی سپرسٹیشنز ہو جائیں گے اگر ہم سمجھیں کہ اگر ہم فلاں علاقے کے کسی چھوٹے علاقے کے, میں علاقے کا نام اس لیے لیتی ہوں کہ بعض دفعہ یہ ریکارڈنگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. تو ایک مرتبہ میں نے ایسے ہی شاید علاقے کا کوئی نام لے دیا تھا. اب میں یہ سمجھی کہ بھئی چھوٹا علاقہ خدا نہ خواستہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ ہم اس کو ڈگری میں عزت میں کم کر رہے ہیں. چھوٹا علاقہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو بڑا ہاسپٹل نہیں ملے گا, کوئی چھوٹا ہاسپٹل ملے گا, کوئی چھوٹا کلینک ملے گا, کوئی چھوٹا پارک ملے گا. سو بہرحال آپ کے کسی علاقے میں کوئی ایک ایسا علاقہ ہے جو چھوٹا علاقہ ہے جہاں بڑا ہسپتال نہیں ہے. آپ اپنے پیشنٹ کو جو ایمرجنسی آ گئی ہے, اس کو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے اور آپ کا چھوٹا ہاسپٹل قریب ہے بنسبت بڑے ہاسپٹل کے, آپ چھوٹے ہاسپٹل میں صرف اس لیے نہیں لے کے جاتے یہاں پر کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہے, پتہ چلا بڑے ہاسپٹل تک پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. صحیح. تو مت یہ خیال اپنے دماغ میں لے کر آئیں کہ چھوٹے ہاسپٹل میں جائیں گے کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہوگا تو موت آ جائے گی. موت تو آئے گی اپنے وقت پہ, یہ تو سب بہانے بنتے ہیں. اپنے دلوں کو صاف رکھیے, اپنے دلوں کو قرآن سے جوڑیے. جو جتنا توحید پرست بنتا ہے, جو جتنا ایک اللہ پر یقین کو بڑھاتا ہے, جو جتنا مونوتھیسٹک ہوتا ہے, اس کا ان تمام چیزوں سے رشتہ کٹتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ کمپلیٹلی اپنا پورا توکل اللہ پر لے آتا ہے. سو یہ جو قوم تھی ان کے اندر بھی سپرسٹیشنز تھے, ان کے اندر بھی شرک تھا, توہمات تھے, بیڈ اومنز تھے. انہوں نے رسولوں کو کہا, رسولوں نے کہا نہیں, تمہارے بیڈ اومنز خود تمہارے ساتھ ہیں. اور انسان کے گناہ اس کے لیے سب سے بڑے اس کے بیڈ اومنز ہوتے ہیں. کوئی جو توہم پرستی یا بیڈ اومنز ہیں وہ آس پاس نہیں ہوتے ہیں, وہ آپ کے اپنے گناہوں کے اندر ہوتے ہیں. یاد رکھیں ہمارے گناہوں کے اثرات ہم پڑھ چکے پیچھے, اور گناہوں کے اثرات ضروری نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد سامنے آئیں, 60 سال کے بعد سامنے آئے. مکافات عمل سنا ہے نا, what comes around goes around, what goes around comes around. جو آپ آگے بھیجیں گے وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا. انفیکٹ اتنا کلیئر واپس آئے گا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید آج میں نے زیادتی کی ہے تو جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تب وہ زیادتی پلٹ کے میرے پاس آئے گی. ہاں سنا تھا ہم نے کلاس میں مکافات عمل کا. جی نہیں, آپ نے صبح زیادتی کی, شام میں ٹھوکر لگ جائے گی آپ کو. آپ نے دوپہر میں زیادتی کی, رات میں آپ کے سامنے کوئی اس کا جو ہے وہ ریپرکشن آ جائے گا. سو یاد رکھیے گا یہ بات, جب آپ اور میں گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کے اثرات, برے اثرات ہماری زندگیوں میں ضرور آ سکتے ہیں اگر ہم نے توبہ نہ کی, اگر ہم نے اللہ سے معافی نہ مانگی. سو یہ ہمارے اپنے اعمال, ہماری بے عملی, ہماری بدشگونی ہوتی ہے, یہی ہمارے لیے جو ہیں وہ توہم پرستی کا باعث بن جاتے ہیں. رسولوں نے اپنی دعوت کے انداز میں یہاں پر تھوڑی تبدیلی کی اور مرسل سے آگے بڑھ کر, اپنے انٹروڈکشن سے آگے بڑھ کر لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں, ہم تم کو توحید پر لا رہے ہیں, ہم تم کو اللہ کی بات بتا رہے ہیں, ہم تم کو نصیحت کر رہے ہیں. یہ آیا نا, ان ذکر ہم تو تم کو نصیحت کر رہے ہیں, اور تم جو ہو وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو. ہم تم کو بیڈ اومن سمجھتے ہیں, ہم تم کو رجم کریں گے, ہم تم کو ٹارچر کریں گے. ایکسٹریم بات ہو رہی ہے نا. تو یہاں پر پھر انبیاء نے, رسولوں نے کہا بل انتم قوم مسرفون, ہم سمپل بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی بات کو مان لو, ایک اللہ کی عبادت کرو, اپنے معاشرے میں شرک مت لاؤ, اور تم ایکسٹریم باتیں کر رہے ہو. یقیناً تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو, مسرف قوم ہو, تم اپنے حدوں کو کراس کر رہی ہو. تو قوم کی 2 برائیاں یہاں پر رسولوں نے مینشن کی. وہ 2 برائیاں کون سی ہیں؟ ایک ہے تعیرکم, ان کا سپرسٹیشن لینا, اور دوسرا ہے ان کا بل انتم قوم مسرفون, ان کا اسراف کرنا. سپرسٹیشس ہونا اور مسرف ہونا, یہ 2 بری کوالٹیز رسولوں نے اس قوم کی مینشن کر دیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن دیا ہے, اور اللہ نے انسان کو
عقل استعمال کرنے کا کہا ہے. قرآن کہتا ہے افلا یعقلون، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ کیا تم اپنے آپ کو قرآن کے سامنے بٹھاتے ہو تو اپنی اصلاح نہیں کرتے؟ 3 بیریئرز نہیں ہٹاتے اپنے اوپر سے؟ وہ 3 بیریئر کون سے تھے؟ دنیا کو دیکھو، سوچو. تاریخ کو دیکھو، سوچو. قرآن کو سمجھو، سوچو. سو یہ جو یہاں اس قوم کے ذریعے سپرسٹیشیس مائنڈ سیٹ سے روکا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم بھی سوچ لو جو بھی اس کو پڑھ رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو کہہ دیا گیا کہ اپنے لیے اس چیز کو سمجھ جاؤ کہ کوئی تم کو برائی نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور تم جب تک اپنے آپ کو خیر کا جو ہے وہ آپشن نہیں سمجھ سکتے اگر اللہ تم کو نقصان دینا چاہے. یہ کانسیپٹ صحابہ کو سمجھایا گیا، یہ کانسیپٹ مجھے اور آپ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے. اپنی زندگی میں سے بیڈ اومنز لینا، توہم پرستی کرنا، اپنے گھروں کے اندر سے سپرسٹیشنز نکال دیں. وہ جو گاڑی کے پیچھے جوتا لٹکتا رہتا ہے ایک بچے کا، وہ دس از گاڑی چوری نہیں ہوگی نا، سپرسٹیشنز. نظر نہیں لگے گی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، ڈینٹ نہیں پڑے گا، کوئی کی سے اسکریچ کرتا ہوا نہیں چلا جائے گا. سپرسٹیشن. کالا دھاگا، وہ اتنی بڑی خوبصورت گاڑی کے پیچھے کاڑا چیتڑا لٹکا دیتا ہے. دس از ریڈیکیولس. دعائیں پڑھنا بھول گئے؟ صبح شام کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں تاکید اور تلقین کے ساتھ موجود ہیں. وہ پڑھنا تو فرصت نہیں ہے، بھول گئے، معلوم نہیں ہے. جس معاشرے کا بائی پروڈکٹ ہیں وہاں سنتیں عام نہیں ہیں، بدعات عام ہیں. جس معاشرے میں آنکھ کھولی ہے وہاں سپرسٹیشنز عام ہیں. سو کالا کپڑا لٹکا دیں گے، جوتا لٹکا دیں گے، دل چاہتا ہے اسی جوتے کو اتار کے. بس آگے میں کچھ نہیں بول رہی. مصرف ہونے کی علامت ہے. گھروں میں جو ہم ہینگ کرتے ہیں